حسین قرآن کا حافظ تھا. یہ قرآن اگر کسی کے سینے میں ہے وہ ہمارے سینے میں ہے, آپ کے سینے میں ہے. آپ حسینی ہو مبارک ہو, آپ حسینی ہو مبارک ہو, آپ صحابہ والے ہو مبارک ہو. اس قرآن کو چھاپنے والے صحابہ ہے مبارک ہو, عثمانی ہو, آپ فاروقی ہے مبارک ہو. لیکن حسین وہ ہے جب تیر مارا گیا, تل نیزہ مارا گیا, اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. مبارک ہو, آپ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں. آپ حسینی کہلانے کے لائق ہو, آپ حیدری کہلانے کے لائق ہو. نماز کی چھٹی, روزہ کی چھٹی, قرآن کی چھٹی, قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, یہ اپنے آپ کو حسینی کہ یہ تو ظلم ہے, یہ تو حسینیت کے ساتھ ظلم ہے. پھر میں نعرے لگاؤں گا, ٹیکے لگاؤں گا, فلاں کام کروں گا. معاف کرنا بھائی, یہ حسینیت میں نہیں مانتا ہوں. یہ حسینیت کو میں منہ نہیں لگاتا ہوں. میں وہ حسینیت مانتا ہوں جس کی پیشن گوئی نبی نے خود فرمائی کہ اس کو شہید کیا جائے گا, اور زندہ جاوید ہے, اس کو یہ مرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دینس پزس مشنس میں پکن توفیق. حسینی بنائن پز پٹ, 5 وقت نمازی بنائن, حق پرست بنائن, حق پرست. دوستو امیر معاویہ حق پر تھے, تب جا کر حسین کے بڑے بھائی نے حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. مجھے بتاؤ, بیعت کرنے والا کسی باطل کے پاس باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا, وہ باطل ہے کہ نہیں؟ حسین نے کیوں سر دے دیا؟ اس لیے کہ سامنے باطل تھا, اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت. حسن نے بیعت کی یہ سمجھ کر, یہ سوچ کر, یہ عقیدہ ان کا تھا کہ معاویہ حق پر ہے, اس لیے ان کے ہاتھ میں بیعت دیتا ہوں. نبی نے خود فرمایا کہ 2 مومن مسلمان گروہوں کو یہ جمع کرے گا. علی نے بیعت کی ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر, کیوں؟ حق پر تھے تبھی تو بیعت کی. حیدر کرار تھے, فاتح خیبر تھے. حضرت علی نے بیعت کی عمر فاروق کے ہاتھ پر, پتہ ہے کہ یہ حق پر ہے. عثمان کے ہاتھ پر, پتہ ہے حق پر ہے. اور دونوں کا منشور, ایون امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا منشور یہی تھا. جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ان کا بدلہ الگ الگ حساب سے وہ لینا چاہتے تھے. سوچ ایک تھی, سبائی ادھر سے آئے, خارجی ادھر سے آئے, ادھر سے بھی خارجی تھے, ادھر سے بھی خارجی تھے. انہوں نے تیر چلائے, ان کو لگا کہ انہوں نے پہل کی, ان کو لگا انہوں نے پہل کی. لڑائی ہو گئی, بہت دیر تک چلتی رہی. ہم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. وہ حق پر دونوں تھے, باطل کوئی نہیں تھا. دونوں, ان کی لاشیں بھی ان کی لاشیں بھی جنت میں ہیں, کوئی جہنم میں نہیں ہے. اسی وجہ سے علی نے خود کہا تھا کہ باندھی بناؤ گے, اپنی ماں کو باندھی بناؤ گے. ادھر سے حضرت عائشہ ہے, باندھی بناؤ گے اسے. لہذا ضرور اچھی میں کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دینس بیتی کر بھی یہ عرض, اللہ تعالیٰ دینس صحیح سوچ کریں, فکر کریں ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ.